صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل احکام تجارت سلسلے میں ہم سب موجود ہیں، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ جس ذریعے سے آمدنی ہوتی ہے ان ذریعے حاصل کرنے والوں کو اگر کوئی شرعی سوالات، کوئی احکامات وہ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی رہنمائی کا سامان بھی کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہماری جو احکام تجارت کی مجلس ہے وہ انہوں نے ڈاکٹرز کو وزٹ کیا، ان سے سوالات حاصل کیے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہمارے شعبے میں میڈیکل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجیے کہ ڈاکٹرز کے سوال و جواب بھی شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانا و غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب پر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ سبحان اللہ، جہاں کہیں دنیا میں ہے کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً ڈاکٹرز بنیادی لحاظ سے بہت ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ امید ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کی برکت سے۔ پہلا ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ڈاکٹر غلام مجتبیٰ میمن ہوں، میں مدنی چینل دیکھتا رہتا ہوں اور اس کے پروگرام بہت اچھے ہیں۔ یہ ان کو میں کچھ ریوارڈ تو نہیں دے سکتا، لیکن کم سے کم دل میں ان کے لیے مجھے بہت عزت ہے کہ یہ آسانی سے اسلام کے بارے میں اور طریقوں کے بارے میں سمجھاتے ہیں، جس سے عام آدمی سمجھ جاتا ہے اور اس پہ عمل کرے گا تو آسانی بھی ہوگی اور اللہ رب العزت کو پسند بھی ہوگا۔ میرا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جو کمپنیاں اپنی دوائیاں پروموٹ کرتی ہیں اور کچھ پیکیجز لے آتی ہیں ڈاکٹرز کے لیے کہ بھائی آپ یہ دوائی لکھیں، آپ کو یہ پیکیج دیا جائے گا، ان میں ڈفرینٹ طریقے ہیں ان کے، کوئی پیسے کی بات کرتا ہے، کوئی گفٹ کی بات کرتا ہے، کوئی کسی الیکٹرانک چیز کی بات کرتا ہے، ایون گاڑیوں تک یہ میڈیکل کمپنیز والے اپنے پروموشن کے لیے گئے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ اختیار کرنا ان کمپنیوں کے لیے اور ڈاکٹروں کو اس چیز کو قبول کرنے کے لیے کیا صحیح ہے؟ مفتی صاحب ڈاکٹر بھی رہنمائی چاہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حضرات اپنی خدمات کے بدلے رزق حاصل کرتے ہیں، جو ان کا پیشہ ہے، جو اس کی سروس دے کر، اپنا وقت دے کر آمدنی حاصل کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہی اچھا پیشہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ حاصل کیے جانے کے لائق دو ہی علم ہیں، یعنی دو علم ایسے ہیں جن کی تحصیل میں اگر آدمی لگے
تو اسے بیکار نہیں کہا جائے گا. ایک علم فقہ روح کی درستگی کے لیے، یعنی علم فقہ جو بندہ سیکھتا ہے تو اس کی جو روحانیت ہے اور جو شرع احکام ہے اس پر وہ عمل کر لیتا ہے. فرمایا دوسرا جو علم ہے وہ علم طب ہے جو کہ ابدان کی درستگی کے لیے سیکھا جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو چونکہ اس زمانے کے اندر سائنس کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی لیکن شعبہ جات نہیں تھے. تو اگر انجینئرنگ کا شعبہ اتنا فعال ہوتا تو شاید وہ اس کی بھی اہمیت بیان کرتے. لیکن یہ بات طے ہے کہ انسانیت کو شروع ہی سے طب کی محتاجی رہی ہے. اور یہ ایک بہت ہی محترم پیشہ ہے. اس کے ذریعے یقینی طور پر انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. لیکن دیگر پیشوں کی طرح، دیگر شعبہ جات زندگی کی طرح اس شعبے میں بھی مختلف خامیاں اور خرابیاں موجود ہیں. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ رزق حلال کے اسباب ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اسلام ان سے منع کرتا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے رشوت. رشوت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا کام نکلوانے کے لیے دوسرے کو معاوضہ دے اور وہ اس کا کام نکالے. پھر کام تو مزدور رکھ کر بھی نکالا جاتا ہے. کسی کو ملازم رکھتے ہیں اس کا کام کرتا ہے. بروکری ایک طریقہ ہے اپنا کام نکلوانے کا. اس کی کچھ شرائط ہیں. تو یہ جو ڈاکٹروں کو کمپنی دے رہی ہیں یہ نہ تو ملازمت کے طور پر ہے اور نہ ہی بروکری کے طور پر ہے. کیونکہ بروکری اس وقت ہوتی ہے کہ جب ڈاکٹر ایک گھر بیٹھے مریض پر محنت کرتا. جو مریض گھر بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر بیگ اٹھا کر جاتا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا یہ کمپنی نے دوائی بنائی ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور تم یہ دوا خرید لو. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو وہ بروکری ہوتی. یہاں ایک پیشنٹ، ایک مریض ڈاکٹر کا ٹائم خریدتا ہے. ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ اس ٹائم میں میرے لیے خدمات انجام دے گا. یہ جو کچھ تجویز کرے گا وہی کرے گا جس میں میرا فائدہ ہے. تو اس ٹائم میں ڈاکٹر جو ہے وہ اس مریض کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں وہ کمپنی کے لیے کام نہیں کر سکتا. اس ٹائم میں اگر وہ کمپنی کے لیے دوا پروموٹ کرے گا، کمپنی کے لیے دوا لکھے گا اور اس پر معاوضہ لے گا، تو جو شریعت نے اسباب مقرر کیے ہیں رزق حلال کے، وہ اسباب یہاں پائے نہیں جاتے. تو یہ لینا ہمارے جو فقہاء کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ لینا رشوت کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کے لینے کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا ہمارے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ مومن صاحب، اگر دیکھ رہے ہیں سلسلہ تو آپ کو یہ بھی ضرور دعوت دیں گے کہ اجتماع میں شرکت کیجیے، ہمارے مدنی قافلے میں سفر کیجیے. آپ اگر جس طرح کے صاحب نے کہا کہ دو علوم ہیں تو آپ ابدان اور بدن کی شفا کے لیے تو تجویز کرتے ہیں، گناہوں کے امراض سے بھی بچانے والے اگر آپ بن جائیں تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ظہور صاحب سے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس ہمارے میڈیسن کے حوالے سے کمپنی والے آتے ہیں اور وہ اپنی میڈیسن جو ہوتی ہیں سیمپل کی میڈیسن ڈاکٹرز کو دے جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری میڈیسن فلاں بیماری کی فلاں چیز کی ہے، یہ پیشنٹس کے لیے بہتر ہوتی ہیں. تو وہ عموماً ڈاکٹرز وہ سیمپل کی میڈیسن ہوتی تو یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کو دے دی جائیں. وہاں بہت سے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ میڈیسن کو لے جا کر اپنی کلینکس پر پیشنٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے مریضوں کو دے رہے. اب وہ پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو میڈیسن کلینکس پر مریضوں کو دے رہے ہیں تو وہ جائز ہے کہ وہ ڈاکٹرز اپنی کلینک پر دے کر جا رہے ہیں وہاں پیسے لے رہے ہیں ان پیشنٹس کو دے رہے ہیں، تو وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جی سب کیا فرماتے ہیں. یہ ملتا جلتا سوال ضرور ہے پچھلے دنوں ہوا تھا، لیکن یہ مرحلہ کسی ہاسپٹل میں آتی ہوں گی دوائیاں اور ڈاکٹر اس کو لے کر اپنے پرسنل کلینک میں لے جاتے ہیں پھر وہاں جا کے مریضوں کو دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں، ان دواؤں کے حوالے سے جو کنفیوژن بھی کریٹ ہو رہی تھی اس کی بھی وضاحت ہو رہی ہے. جی کہ یہ دوائیں جو ہیں سمپل والی مریضوں کو دینے کے لیے ہی دی جاتی ہیں. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مریض آیا اور اسے ایکسٹرا دوا بھی دیتی. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ ڈاکٹر عام طور پر وہ اپنے کلینک چلا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دوائیاں بھی دیتا ہے. صحیح. اس کی فیس میں شامل ہوتی ہیں. اگر انجیکشن بھی لگائے گا تو پھر زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
وہ اپنی دوائیوں میں شامل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. براہ راست کمپنی کی طرف سے دینے کے بجائے جو جن دواؤں کا وہ معاوضہ لے رہا ہے ان میں شامل کر لیتا ہے. صحیح. تو ظاہر بات ہے ایک طرح سے دوا بیچنا ہوا اور سیمپلس کو اس طرح بیچنے کی اجازت نہیں ہے, کمپنی نے ڈاکٹر کو اس لیے نہیں دی ہوتی. تو یہ کسی کے مال کا غلط استعمال ہے اور ان دوائیوں کے بدلے میں جو مطلب کہ پیسوں کی بچت ہوگی, ظاہر بات ہے وہ رقم تو حلال نہیں ہوگی اس کے لیے. امید ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اسلامی بھائی ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھنے گرامی کیا ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میرا نام سید اسلام الدین شاہ بخاری, میں سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسیشن کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں. ہمارے یہاں پر کچھ مریض آتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے پاس, خاص طور پہ اسپیشل حضرات کے پاس جب آتے ہیں وہ, تو ان کو مہنگے ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں اور ان ٹیسٹ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بھاری رقم دی جاتی ہے, مریض تو بیچارہ غریب اور پریشان ہوتا ہے, لیکن ان ٹیسٹوں کے اندر اس کنسرن ڈاکٹرز کی یا کنسرن پروفیسر کی جو ہے وہ کمیشن ہوتی ہے. اب ایسے ٹیسٹ کروانا میں گزارش کروں گا کہ وہ آیا شرعاً کس طرح سے جائز ہیں یا ان کی کس طرح سے جو ہے ہم ان کو کس نظریے سے دیکھیں. تو یہ سوال جو ہے آج کل یہ تو عام ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے اپنی جیب کی طرف دیکھے گا اور اس کے بعد جو ہے اب لامحالہ وہ اس کو ٹیسٹ آنے بھی چاہیے یا کروانے بھی چاہیے, لیکن وہ ان کو لکھ دیتے ہیں اور وہ اپنے کمیشن کو مد نظر رکھتے ہیں. اس کے بارے میں میں آپ کی رائے کا طلبگار ہوں. صاحب جس فیلڈ میں جائیں اس فیلڈ میں انوکھے سوالات ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارنے کا یا اپنا نفع سوچنے کا, دوسرے کا جو ہوتا ہو جائے. اب یہاں یہ واقعی بڑی امیزنگ بات ہے کہ ٹیسٹ میں بھی کمیشن ہوتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کی حاجت نہیں ہے, پھر بھی مہنگے ٹیسٹ لکھ دیے. تو اس غریب نے کروانا ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دیے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ ایسے معاملے؟ دیکھیں, ایک تو وہی پہلو ہے جو میڈیکل ریپ کے حوالے سے تھا جی کہ ان کے جو پیکیجز لینا ہے وہ رشوت کے زمرے میں ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس سے بڑھ کر ایک اور خرابی ہے کہ مریض جو ہے اسے ٹیسٹ کی شاید ضرورت ہی نہ ہو. جی. جس طرح کے بعض اوقات ایک عام شنیدن بات ہے, لوگوں میں مطلب مشہور ہے کہ ڈلیوری کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی بہت سارے ڈاکٹروں کی یہ رائے بھی ہوتی ہے, کچھ اچھے لوگ, بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے کے اندر, ایک سے ایک مطلب کہ خدا پرست لوگ موجود ہیں. جی. تو کچھ ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ آپریشن ہی تجویز کرتے ہیں, جناب پرابلم ہے, آپریشن کے سوا چارہ نہیں ہے. اب جو آپریشن ہوگا تو ظاہر بات تو انہیں پیسے زیادہ ملیں گے, فیس جو اسپتال کی طرف سے ملتی ہے وہ زیادہ ملے گی. تو بات یہ ہے کہ جس کے ذمے کوئی فریضہ ہے وہ فریضہ اس کے ذمے پر امانت ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہی چیز تجویز کرے جو حقیقت پر مشتمل ہے. صحیح. اگر وہ اس سے روگردانی کرتا ہے اپنے مفاد کی خاطر تو ایسا شخص خائن کہلائے گا. آپ یہ سمجھیے کہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. ایک تو یہ حدیث ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا ہوا وہ امین ہوتا ہے. صحیح. اور ڈاکٹر جو دراصل جس چیز کے پیسے لیتا ہے وہ اس کی ایک رائے ہوتی ہے, اپنا مطلب نبض دیکھنے کے بعد, ٹیسٹ دیکھنے کے بعد ایک رائے کام کرتا ہے, دوا تجویز کرتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جس سے مشورہ طلب کیا ہوا وہ امین ہوتا ہے, یعنی وہ درست مشورہ دے. اور ایک حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو جی غلاموں کے حوالے سے نصیحت فرمائی کہ ان کے حق میں جو ہے وہ بہتر کرنا. تو وہ گیا اور جا کر وہ غلام آزاد کر دیے. صحیح. اس نے کہا کہ یہی اس کے حق میں بہتری ہے. تو بات یہ کہ جس کے ذمے امانت ہے تو اس کا کام ہے کہ اس امانت کو آسان طریقے سے انجام دیں. اب امانت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس قدر محدود پیمانے پر کام چل سکتا ہے مریض پر اتنا ہی بوجھ لادا جاتا,
لیکن اپنے نفع کے معاملے کے اندر اپنے نفع کی لالچ میں اگر اس پر زیادہ برڈن ڈالا جا رہا ہے تو یہ فعل بھی بددیانتی پر مشتمل ہے. سر اس میں تو کئی ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ غریب آدمی بڑی مشکل سے ڈاکٹر کی فیس ادا کر رہا ہے، اب اس کو ہزاروں روپے کے ٹیسٹ لکھ دیے، وہ دھکے کھا رہا ہے. تو کئی لوگ ملتے ہیں بیچارے کے پیسے نہیں ہے، ٹیسٹ کروانا ضروری ہے، وہ ٹیسٹ کو ضروری نہیں تھا، تو ڈاکٹر نے اس بیچارے کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا. بلا شبہ ڈاکٹر جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی میں ہے، اور یہ نہ ہو کہ ایک دن یہ خود پریشانی میں آئے. وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کسی کا بکرا لگا تو اگر 2000 کا بھی ٹیسٹ ہوگا ان کو شاید چند روپے ملنے ہوں گے، لیکن اس بیچارے کو ہزاروں روپے چلے جاتے ہوں گے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے اگر ڈاکٹر ہمیں سن رہے ہوں کہ جو کم سے کم خرچے میں، دیکھیں مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ اس وقت ایک پریشر میں ہے، اور اس پریشر سچویشن میں آپ کا کام تو ان کی مدد کرنا ہونا چاہیے. مطلب آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں خدا ترسا، میں بھی جانتا ہوں ڈاکٹرز کو جو کہتے ہیں میرے پاس ایک بار آنا دوبارہ مت آنا، یہ ہوگا، اس کا یہ علاج ہوگا، یہ دوائی بات چلے تو یہ لے لینا، بس ٹھیک ہوگا. اور ماشاءاللہ ان کی اسی حوصلہ افزائی اور یہ انداز سے دوبارہ باقی نہیں جانا پڑتا. لیکن پھر یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جب پرابلم ہوتی ہے تو بندہ پھر ان کے پاس جاتا بھی ہے، تو ان کے بزنس میں کمی نہیں آتی، جگہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی مریض ضرور آ رہے ہیں، لیکن ان کی خدا ترسی، ان کی مریض سے محبت شفقت لوگوں کو یاد رہتی ہے. اصل میں دیکھیے جو لوگ اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں ان کے کام میں برکت نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہاں یہ سوچے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب برکت کیسے نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹروں کا گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں، گھر اچھے ہوتے ہیں، اور جناب ٹھاٹ باٹ اچھی ہوتی ہے، تو برکت جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ کا نام ہے. کیا برکت سبحان اللہ. رقم کی زیادتی کا نام اور کثرت کا نام، بین بیلنس کی کثرت کا نام نہیں ہے. برکت تو روحانی سکون کا نام ہے. سبحان اللہ. کہ جو مطلب کہ حلال ذریعہ جس کا ہے وہ روحانی طور پر سکون میں ہوگا ماشاءاللہ. اگرچہ کہ اس کے بعد گاڑی جو ہے زیادہ اچھی نہ ہو، لیکن بالکل ٹینشن فری ہوگا، سو رہا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن جو حرام مال ہے وہ انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، ایک سے ایک پریشانی، کیا خاندانی پریشانیاں، کیا مریض بدتمیز آئیں گے اس کے پاس، مطلب خود ڈاکٹر بیمار ہو جاتے ہیں. بالکل جیسا بہت پیاری بات کی، اور یہ تو بہت سارے سیناریوں میں اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ حرام کام کرنے والے، غلط کام کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ان کو تو برکت ملی جا رہی ہے اور ہم تکلیف میں ہیں. برکت آپ کو مفتی نے بڑی اچھی بات کی، برکت جو گاڑی کا نام نہیں ہے، پیسے اور بنگلے کا نام نہیں ہے، دلی سکون اور روحانی سکون کا نام ہے. بہت تھوڑے پیسے کمانے والا اگر سکون کی نیند سوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو کتنی اچھی زندگی ہے. پیسہ بڑا ہے، نہ کھا سکتا ہے کہ بیماریاں ہیں، نہ سو سکتا ہے کہ ٹینشن ہے، گھبراہٹ ہے کہ مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے، تو مجھے بتائیے اس غریب اس امیر سے تو پھر غریب اچھا ہے. تو بہت اچھی بات کی، اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون عطا فرمائے، روحانی سکون عطا فرمائے اور حقیقی برکت عطا فرمائے. جو ڈاکٹر سن رہے ہیں وہ بھی ضرور ان چیزوں کا خیال رکھیں. آڈیو کالز آپ کی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسلام ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے جو کیا طریقہ کار ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، اس مسئلے کا حل پوچھنا تھا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر رضا اتاری طلاق شہر سے کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسی وقت اسپتالوں کے حالات آپ کو پتہ ہیں. اب کوئی باحیا اسلامی بھائی یا باپردہ اسلامی بہن کو کیا کرنا چاہیے کہ علاج کروانے کے وقت کیسے بچے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن اپنے بچوں کے ابو کے بغیر اسپتال جا کر علاج کروا سکتی ہے؟ میرا نام انجم میرا، میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں. میرا گاؤں کا نام کری ہے. میرا سوال یہ آپ سے گیٹ کے پاس ایجنٹ کام کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اکاؤنٹ کسی کا بندے کا جب کام کرواتے ہیں تو اس بندے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ 500 روپیہ آپ کا لگے گا، یہ آپ کا کام ہوگا، حالانکہ اس کام میں 200 روپیہ خرچہ ہوتا ہے اور ہم اگلے بندے سے اس سے 500 روپیہ دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور ضرور بتائیں گے آپ کو. جزاک اللہ سب کا مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں محمد عمران بھائی باب المدینہ سے تھے. انویسٹمنٹ کسی کاروبار میں کرنی ہو تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے انویسٹمنٹ چھوٹے پیمانے پر ضرور جو ہے کسی نہ کسی شخص کے ساتھ کی جاتی ہے. جی چھوٹے رقم والے اداروں کے ساتھ مل کر تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے بڑے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو خیر اداروں کے ساتھ کرنی ہو، کسی شخص کے ساتھ کرنی ہو، حلال ادارے بھی ہوتے ہیں. تو 2 طریقے شریعت نے ہمیں بتائے ہیں.
ایک تو ہے مداربت کا طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک کا پیسہ ہو اور ایک کی محنت ہو. صحیح. محنت کرنے والا ہنر جانتا ہے، اس کے پاس کام کرنے کا طریقہ ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ایک شخص پیسہ دے گا لیکن کہ پیسہ دینے والا کام میں مداخلت نہیں کرے گا، یہ سلیپنگ پارٹنر ہوگا ایک طرح سے. ٹھیک ہے، گھر بیٹھے گا، یہ ورکر جو ہے وہ کام کرے گا. پھر یہ دونوں کام کی نوعیت طے کر لیں، نفع کا ریشو طے کر لیں، اس کے مطابق یہ کام کریں. مزید جو مسائل کتابوں میں موجود ہیں. ماشاءاللہ. دوسرا وہ طریقہ ہے وہ ہے پارٹنرشپ. ٹھیک ہے. اس کے اندر دو یا زیادہ جو فریق ہیں سبھی پیسے لگاتے ہیں اور پیسہ لگانے کے بعد اپنے نفع کا ریشو طے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں جو دین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں انویسٹمنٹ کے، ان کے مطابق کام کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سب انجم گجر خان سے جو تھے، دوسرا سوال اس لیے میں نے ڈراپ کیا کہ ایک اسی سے ملتا جلتا ویڈیو سوال بھی لیں گے. ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے. جو گجر خان سے انجم بھائی سب کلرک ہوتے ہیں کچھ دفتروں کے باہر، وہ کہتے ہیں اتنا کام آپ کا کروا دیں گے 500 روپے میں ہو جائے گا، مگر وہ کام 100-200 روپے کا ہوتا ہے. تو ایسا کرنا ان کا کیسا؟ اصل میں ایک تو جیسے یہ مثال کے طور پر کسی کو لائسنس بنوانا ہے، ٹھیک ہے، مکانات کا نقشہ بنوانا ہے، اس کی ایک فیس ہے. ٹھیک ہے. سپوز کریں 500 روپے ہے اور اس آفس کا جو کلرک ہے وہ 800 روپے میں وہ کام کرواتا ہے. جی جی. تو یہ تو رشوت کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ تو کلرک اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ اس آفس میں بیٹھ کر جو اس سے کام سپرد کیے گئے ہیں وہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بجائے وہ لوگوں کے لیے اگر کام کرے گا تو اپنے جو نوکری ہے اس سے بھی بددیانتی کرے گا. ٹھیک ہے. اور لوگوں سے جو معاوضہ لے گا وہ کھلی رشوت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورت اگر کلرک والی اسی طریقے کی ہے جو ہم سے پوچھی گئی ہے، وہ تو صاف یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ رشوت کی صورت ہے. دوسری صورت سب یہ ہوتی ہے جیسے لائسنس آفس ہو گئے، پاسپورٹ آفس ہو گئے، ان کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ٹائپسٹ بھی ہوتے ہیں، فارم وام بھی بھر دیتے ہیں، تو لائن میں خود ہی جا کے لگتے ہیں، کام وام کروا کے تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں، کام کروا دیتے ہیں. ان کا کرنا کیسا اور ہمارا کروانا کیسا؟ دو صورتیں ان میں بھی. ایک تو یہ کہ وہ لوگ ہیں جو وکیلوں کی طرح مطلب کہ کام کریں گے، آپ کا کام انجام دیں گے، پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، راستے میں کہیں بھی رشوت نہیں دینی. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، مطلب اپلیکیشن بھروا رہے ہیں، فیس ادا کر رہے ہیں، لائن میں لگ کر کھڑے ہوئے ہیں، رشوت کہیں بھی نہیں دے رہے، یہ کام تو جائز ہے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لائن سے بچنے کے لیے رشوتیں دیتے ہیں اور اپنا کام جلدی کر کے جلدی گاہک پھانسنے کے چکر میں رشوتیں دیتے ہیں، ناجائز امور انجام دیتے ہیں. ایسے افراد کا کام ناجائز ہوگا. ان افراد کا کام تو ناجائز ہو گیا. جس نے کام کروایا اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے جس نے کام کروایا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کس ذریعے کو استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. ایسے افراد ہی سے اپنا کام کروائے جو جائز ذریعے سے اس کا کام کرتے ہوں. کچھ لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں مفتی صاحب کہ ہم تو اس کو جانے، ہم نے اس سے طے کر لیا اتنے پیسے میں ہمارا یہ کام کروا دو، اب وہ جو بھی چاہے کرے، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے نا. جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اسی طریقے سے کام کروانا ہے، جی، اس کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. امید ہے کئی اسلام بھائی کی کنفیوژن بھی دور ہوگی اور ہمارے انجم بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. ثابت رضا بھائی جنہوں نے ہاسپٹلز میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے جانے اور احتیاطوں کے بارے میں سوال کیا ہے، اس کے جواب سے پہلے میں ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرنا چاہوں گا جو اس سے بہت مناسبت رکھتا ہے، تو دونوں سوال کے جواب آپ سے لے لیں گے. ویڈیو سوال چلا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا کافرہ لیڈی ڈاکٹر سے زچگی کروا سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا مرد ڈاکٹر کسی خاتون کا الٹراساؤنڈ کر سکتا ہے؟ اور یہ کہ اس غرض سے الٹراساؤنڈ کروانا کہ کیا پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے کہ ایسا کروانا چاہیے؟ اگر کروا رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ یہ ڈاکٹرز کی طرف سے سوال تھا. پہلے مریض کے لیے بتا دیجیے کہ ایک مریض ہے وہ اگر جاتا ہے کہ مرد جاتا ہے اور اگر عورت سے اس کو علاج کروانا پڑتا ہے، ڈرپ وغیرہ لگوانی پڑتی ہے، تو اس کو کروانا کیسا؟ اسلامی بہن جاتی ہے تو اس کا مرد سے اپنا علاج کروانا کیسا؟ جی ہاں، ہمارے جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے ان کے آخری سوال کو چھوڑ کر بقیہ کے جوابات میں دیتا ہوں. جی. کافر عورت جو ہے دین اسلام کے جو احکام ہیں اسے مرد کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے. اچھا. پردے کے احکام میں وہ ایک مرد کی طرح ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے ایک ستر ہے، عورت کا بھی دوسری عورت کے لیے ایک ستر ہے. ٹھیک ہے. عورت کا مردوں
کے لیے الگ ستر ہے اور عورت کا عورت کے لیے الگ ستر ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سمجھیے کہ عورت کے ستر کے 4 پہلو ہیں. ایک ستر اس کا نماز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اگر نماز میں وہ ڈھکا ہوا مطلب ڈھانکا ہوا نہیں ہوگا، چھپا ہوا نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک عورت کا ستر جو ہے وہ غیر محارم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. نماز اور غیر محرم والا تقریباً ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور غیر محرم کے لیے مزید بھی تاکید ہے کہ وہ چہرہ بھی چھپائے گی. ٹھیک ہے. اور اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن لے. ٹھیک ہے. عورت کا ایک ستر ہے محارم مطلب کہ محارم کے لیے. ٹھیک ہے. بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، باپ کے لیے. اس میں بال بھی کھل سکتی ہے اگر باپو بھی نظر آ رہے ہیں، مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. عورت کا ایک ستر ہے عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں اگر مثال کے پیٹ بھی نظر آ رہا ہے، پنڈلی بھی نظر آ رہی ہے تو مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. اب جو مسلمان عورتیں ہیں اس کے لیے تو یہ ستر ہے. ٹھیک ہے. لیکن عورت کے جسم کا ایک ستر ہے کافرہ عورت کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک مرد کے لیے ہے. غیر محرم مرد کے لیے اتنی ہی تاکید ہو جائے گی. اتنی ہی مطلب کہ تاکید ہے کہ یہ قوانین ہیں دین اسلام کے، فقہاء اسلام نے بیان کیے ہیں. صحیح. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جو ہماری فقہ مدون ہوئی یہ مسائل کتابوں میں موجود ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ آج ہی یہ مثال بتائے جا رہے ہیں. آلریڈی تمام صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ مثال موجود ہیں. تو جو کافرہ عورت کے حوالے سے ہمارے فقہاء نے مسائل بیان کیے ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ جس طرح کا پردہ وہ ایک مرد سے کرتی ہے کافرہ عورت سے بھی کرے گی. اور یہ ہو گیا کہ اگر بچ کی مرد سے کروا ہوا کافرہ عورت سے کروا وہ برابر ہو جائے گا، ایک طرح سے برابر. جی جی. اور یہ جو احکام ہے قرآن پاک کی باقاعدہ ایک آیت سے استنباط کا کیا گیا بڑی واضح آیت ہے. جی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان عورت کافرہ سے زچگی نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ ظاہر بات ستر کھلے گا اور کافرہ کے سامنے اس کا ستر کھولنا ایسا ہی جیسا کہ مرد کے سامنے کھولنا. صحیح صحیح. اب سب وہ جو پہلا قرآن کا سوال تھا یہ تو آپ نے زچگی کی بات کی. جی جی. اب نارمل علاج ہے. اب جانا سوال تھا کہ اپنا مطلب کہ الٹرا ساؤنڈ کروانا. جی جی. تو دیکھیے کہ اگر کوئی عورت مرد سے الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے اس میں کئی خرافات ہیں. جی جی. مرد اس کے پیٹ پر جو ہے وہ مطلب کہ جو ملے جاتی ہے دوا وغیرہ وہ ملے گا. تو ایک ستر کا وہ حصہ جو انتہائی جو ہے وہ حساس حصہ ہے اس پر ایک مرد کا ہاتھ لگانا. پھر اگر وہ ہاتھ نہیں بھی لگا رہا تو اسکرین کے ذریعے جو ہے وہ اس جگہ کو پوشیدہ جگہ کو جو اس کی شرمگاہ قرار دی گئی ہے جو اس کے ستر کا حصہ قرار دی گئی ہے. پیٹ اگرچہ شرمگاہ نہیں لیکن ستر کا حصہ ہے. صحیح ہے. تو ایک مسلمان عورت کو دین اسلام نے جسم کے جن حصوں کے چھپانے کا حکم دیا ان چیزوں کا ظاہر کرنا لازم آئے گا. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ شعبہ ڈاکٹر حضرات کا میڈیکل فیلڈ کا جو شعبہ ہے یہ اگر ان کا ذہن بن جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جی جی. مطلب کہ اسپتالوں میں اتنا رش ہوتا ہے خواتین کا، اگر یہ 2 پیشنٹ بنا دیں ایک طرف مرد ہوں ایک طرف عورتیں ہوں بالکل تو بڑی آسانی ہے. اچھا بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ عورتوں میں شرم و حیا اور دین اسلام کی پاسداری کا ذہن ہوتا ہے الحمدللہ تو وہ نہیں کرواتی تو اس جگہوں پر عورتیں بٹھا دی گئی ہیں. جی جی. جو عورتوں کا بھی الٹا ساؤنڈ کر رہی ہیں مردوں کا بھی کر رہی ہیں. وہ بھی الٹا ہو گیا معاملہ. اب یہ دیکھیے یہ بھی معاملہ الٹا ہے. صحیح ہے. اس کی بھی آگے اجازت نہیں دی جائے گی. صحیح. تو دین اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے دائرے میں رہ کر تمام امور انجام دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بس کال آئی تھی صابر رضا بھائی کی کہ اگر ہم اب جاتے ہیں با حیا کو مرد یا اسلامی بہن جاتی ہے وہ با پردہ ہیں تو ان کا اس طرح غیر محرم سے علاج کروانا تو پھر ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ڈرپ لگاتے وقت انجیکشن لگاتے وقت نہیں کروانا چاہیے. دیکھیے والد تلار سے فون تھا. ایک چھوٹا شہر ہے جی اور ایسا نہیں ہے کہ اس شہر کے اندر لیڈی ڈاکٹر نہ ہوں. جی جی. تو عورتوں کو چاہیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایسے اسپتالوں کا رخ کریں جہاں لیڈی ڈاکٹر ہوں ماشاءاللہ، جہاں خواتین نرسیں ہوں جو انجیکشن لگائیں اور پردے کا اہتمام ہو. ہوتا ہے اسپتالوں کے اندر. اب کچھ بندے کے اپنے اوپر ہے جو پبلک پلیس ہے جہاں پر برقعے اور نقاب کا اہتمام کیا جائے اور ڈاکٹر